امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کے نویں روز اس جنگ کو نئے خوفناک فیز میں داخل کر دیا ہے، جہاں ابتدائی طور پہ ایران کی فوجی تنصیبات، سیاسی مراکز اور شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے بعد اب ایران کی تیل کی تنصیبات کو بڑے پیمانے پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس نے نہ صرف خطے میں تیل کی صنعت متاثر ہونے کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے بلکہ خود ایران میں بھی عوام کو تیل کی فراہمی کے نظام میں بڑی ڈسرپشنز رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس خلل کے باعث پیٹرول پمپس پر فی کس 20 لیٹر کا کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اسی دوران اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 88 ایرانی علماء پر مشتمل ادارہ مجلس رہبری نے آج شہید آیت اللہ خامنہ کے جانشین کا انتخاب بھی کر لیا ہے، مگر ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کون ہوں گے، ان کے نام کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق مجلس رہبری نے نئے رہبر اعلیٰ کا نام پر اتفاق کر لیا ہے، مگر ان کے نام کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اس مجلس کے ایک رکن محسن حیدری نے بتایا کہ مجلس رہبری نے سب سے موزوں امیدوار کا انتخاب کیا ہے، جبکہ اسی مجلس کے ایک اور رکن محمد مہدی نے بتایا کہ نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اکثریتی رائے پہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجلس کے ایک اور رکن احمد عالم الہدا کے مطابق اب سب کچھ مجلس رہبری کے سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بشیری پر ہے، جو فی الحال اس فیصلے کا عوامی طور پہ اعلان کرنے کے ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے 28 فروری کو آیت اللہ خامنہ کو جنگ کے پہلے ہی روز شہید کرنے کے بعد کسی بھی نئے رہبر اعلیٰ اور ان کے انتخاب کرنے والوں کو قتل کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایکس پر فارسی زبان کے اکاؤنٹ سے جاری بیان میں اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست اسرائیل نہ صرف ہر جانشین بلکہ ہر اس شخص کا پیچھا کرتا رہے گا جو جانشین مقرر کرنا چاہتا ہے۔ اہم بات یہ کہ کل رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ آج ایران کو سخت ضرب لگے گی اور اب ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جنہیں پہلے نشانہ نہیں بنایا گیا، جس کے بعد کل رات امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران اور اس کے ارد گرد 5 آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ان پہ خوفناک حملے کیے گئے جس سے بڑے پیمانے پر آگ کے شعلے بلند ہوئے جو کئی کلومیٹر دور تک بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی شہر کرج میں آئل ڈیپو پر حملے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ تہران اور البرز میں 4 آئل تنصیبات اور تیل کی منتقلی کے ایک مرکز پر حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات اسرائیلی اور امریکی حملوں کا نشانہ بننے والے یہ آئل ٹینکرز کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جلتے رہے، جبکہ اس وقت بھی تہران کے بڑے حصوں پر گھنا دھواں چھایا ہوا ہے، اور آج جب تہران میں بادل برسے تو بارش کی بوندوں میں تیل کے قطرے بھی ساتھ برسے۔ اس حوالے سے تہران میں موجود CNN کے صحافی کی رپورٹ دیکھیے۔ یعنی اس وقت تہران کی آئل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے ماحولیات پر خطرناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق تہران میں تیل کے ڈیپو کے پھٹنے سے تیزابی بارش کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ رجحان جلد کے جلنے اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیلی شہر حیفا کی تیل تنصیبات پر بھی حملہ کیا ہے، تاہم اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ ایران کے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک پر بھی حملے جاری ہیں۔ سعودی گیزٹ کے مطابق ڈرون کے ذریعے ریاض کے سفارتی کوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں جانی نقصان سمیت کوئی اور نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ریاض کے مشرق میں 6 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کویت اور متحدہ عرب امارات میں بھی ڈرون حملوں کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی فارس نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب آج رات سے جارحانہ حملے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ان حملوں میں بھاری اور اسٹریٹجک میزائلوں کا استعمال 100% بڑھایا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایران 6 ماہ تک ہائی انٹینسٹی فل سکیل وار لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ در تسلیحات ہم در راهبرد هم در اسلحے کے لحاظ سے چاہے وہ حکمت عملی ہو یا جنگی تدابیر، بھاری میزائلوں، بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں، مختلف ڈرونز اور حملہ آور بحری جہازوں کے ہتھیاروں کا ذخیرہ مکمل اور طویل جنگ کے لیے مناسب طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور مسلح افواج موجودہ رفتار کے مطابق کم از کم 6 ماہ تک جاری رہنے والی شدید نوعیت کی مکمل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ما مقتدر جمہوری اسلامی اب تک جو میزائل ہم نے استعمال کیے ہیں وہ زیادہ تر پہلی اور دوسری نسل کے میزائل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سن 2012 اور 13 میں تیار کیے گئے تھے۔ یہ کامل دارن موشکایی که تا کنون ما در حقیقت ہم نے پچھلے 10 برسوں میں تیار کیے گئے میزائلوں کو بالکل استعمال نہیں کیا، حالانکہ حالیہ برسوں میں ان کی پیداوار کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ 12 روزہ جنگ اور رمضان جنگ کے درمیان کے عرصے میں میزائلوں کی اتنی مقدار تیار کی گئی جو کئی برسوں کی پیداوار کے برابر ہے۔ و اندازه چند سال موشک تولید شد۔
اس کے علاوہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور ایران کی طاقتور شخصیات میں سے ایک علی لاریجانی نے امریکی صدر کو دھمکی دی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے، ٹرمپ کو قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ نے ہمارے رہبر اور لوگوں کو شہید کیا ہے، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، جب تک اس کا بالکل اسی طرح جواب نہیں دے دیں گے تب تک اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے۔ علی لاریجانی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران نے کئی امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہیں امریکہ جنگ میں ہلاک ظاہر کر رہا ہے۔ انہوں نے خطے کے ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں ورنہ ایران خود اس کا راستہ روکنے پر مجبور ہوگا۔ علی لاریجانی نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران میں بھی وینزویلا جیسا منظرنامہ دہرانا چاہتا تھا لیکن امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہوئے اور اب وہ خود اس صورتحال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ علی لاریجانی کی امریکی صدر کو دھمکی اور خلیجی ممالک کو تنبیہ اہم معاملہ ہے کیونکہ ان کے جارحانہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے خلیجی ممالک سے معذرت کے بیان نے ایران کی قیادت اور سیاسی حلقوں میں موجود دراڑ کو واضح کر دیا ہے، کیونکہ ایرانی صدر نے کل جو بیان دیا تھا امریکی صدر نے اسے ایران کا سرنڈر قرار دیا تھا، جبکہ ایران کے اندر سے بھی اس بیان کو ایرانی صدر کی کمزوری قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایرانی صدر کو بھی اپنی معذرت کے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایرانی صدر کے اس بیان پر سخت گیری سمجھے جانے والے رکن رسائی نے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا موقف غیر پیشورانہ، کمزور اور ناقابل قبول ہے۔ روائٹرز کے مطابق ایرانی قیادت کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ شخصیات کی شہادت کے بعد زندہ بچ جانے والے رہنماؤں کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا ہے۔ خامنہ ای کے دفتر کے قریب سمجھے جانے والے ایک سخت گیر قدامت پسند رہنما نے روائٹرز کو بتایا کہ پزشکیان کے تبصروں نے پاسداران انقلاب کے کئی اعلیٰ رہنماؤں کو بھی سخت ناراض کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران پر حملے کے معاملے پر مغربی دنیا میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ برطانیہ ویسے تو امریکہ کو خطے میں موجود اپنے اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے، مگر رسائی دینے میں تاخیر کے معاملے پر ٹرمپ برطانیہ سے اپنی ناراضی کا اظہار کرتے رہے، جبکہ کل انہوں نے پہلی بار برطانوی وزیر اعظم کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ برطانیہ جو کبھی ہمارا سب سے بڑا اتحادی تھا اس نے اب مشرق وسطیٰ میں 2 بحری بیڑے بھیجنے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے، مگر وزیر اعظم اسٹارمر صاحب اب ہمیں آپ کے بحری بیڑے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امریکہ پہلے ہی یہ جنگ جیت چکا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں برطانوی تعاون کی کمی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی اس تنقید کے جواب میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہر چیز پر اتفاق کرنا برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ کو لے کے کچھ سوالات مسلسل امریکہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز کیوں کیا اور کیا اس جنگ کے پیچھے امریکی مفادات کار فرما ہے یا اسرائیلی مفادات کی تکمیل کے لیے نئی جنگ چھڑی گئی؟ اس بارے میں امریکی صدر ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے نہیں بلکہ امریکہ نے اسرائیل کو جنگ شروع کرنے پر مجبور کیا تھا اور اسرائیل امریکہ کو کنٹرول نہیں کرتا، نہ اسرائیلی مفادات پورے کرنا اس جنگ کا مقصد ہے۔ مگر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کچھ روز پہلے پینٹاگون میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اسرائیلی ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن غیر معمولی مہارت اور آئینی عزم کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ To our steadfast partner, Israel, your mission is being executed with unmatched skill and iron determination. Fighting shoulder to shoulder with such a capable ally is a true force multiplier and a breath of fresh air. We salute your courage and your contribution. Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. But Israel was ready and we were ready. یعنی امریکی عوام اپنی حکومت سے جو سوالات کر رہے تھے اور اس جنگ کو اسرائیل کی جنگ قرار دے رہے تھے ان کے یہ خدشات درست نظر آ رہے ہیں، جبکہ آج امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی ایران جنگ کے خلاف بڑے مظاہرے دیکھے گئے۔